ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ وہ حج کا مہینہ ہے اور حج اسلام کا ایک اہم رکن ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں جو دین اسلام عطا فرمایا ہے، یہ دین 5 اہم ستونوں پہ قائم ہے، 5 اہم ارکان پہ یہ دین قائم ہے۔ انہی 5 ارکان میں سے ایک اہم رکن حج بیت اللہ بھی ہے، جو فرض ہے۔ جس طریقے سے 5 وقتہ نماز فرض ہے، رمضان کا روزہ فرض ہے، زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے، اسی طریقے سے ایک مسلمان کے اوپر زندگی میں ایک بار یہ حج فرض ہے۔ اور اگر کوئی مسلمان اس اہم رکن کا انکار کرتا ہے، اس کا مذاق اڑاتا ہے، اس کو نہیں مانتا، تو پھر ایسا مسلمان یا ایسا انسان وہ دائرے اسلام سے خارج ہو جائے گا اور وہ کافر ہو جائے گا، کیونکہ ارکان اسلام میں سے کسی بھی رکن کا انکار کرنا، اس کا مذاق اڑانا، اس کا استہزاء کرنا اور استطاعت رہتے ہوئے بلا عذر اس کو ادا نہ کرنا، یہ موجب کفر ہے۔ تو یہ حج اللہ رب العالمین نے مسلمانوں پہ فرض کیا ہے۔ کیسے مسلمانوں پہ؟ ایسا مسلمان جو صاحب استطاعت ہے، مالدار ہے، جن کے پاس اتنا روپے پیسے ہے، اتنی دولت ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کی اخراجات پوری کرنے کے بعد بیت اللہ کا سفر کر سکتا ہے، مکہ جا سکتا ہے اور پھر آ سکتا ہے، تو ایسے مسلمان پہ زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا کیا ہے؟ فرض ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ لوگوں پہ اللہ تعالیٰ کے لیے بیت اللہ کا حج کرنا فرض ہے۔ ایسے لوگوں پہ من استطاع الیہ سبیلا، جو بیت اللہ پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو، خانہ کعبہ مکہ پہنچنے کی جن کے پاس طاقت ہو، اور یہ طاقت کیسی ہو؟ مالی طاقت بھی ہو، جسمانی طاقت بھی ہو، یعنی ان کے پاس اتنا مال ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کی اخراجات پوری کرنے کے بعد بیت اللہ کا سفر کر سکتا ہے، تو ایسے آدمی پہ حج کرنا زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے، اور باقی ایک مرتبہ کے علاوہ جو حج ہے وہ نفل حج ہے۔ تو میرے بھائی، یہ حج بہت اہم رکن ہے، اور ابھی مسلمانوں، ایسے مسلمان جن کو اللہ نے توفیق دی ہے، جن کو استطاعت دی ہے، جن کو مال سے نوازا ہے، اور جن کے اوپر اللہ کا فضل و کرم ہوا ہے، وہ لوگ، بہت سے مسلمان بیت اللہ پہنچ چکے ہیں، کچھ راستے میں ہیں، کچھ تیاری کر رہے ہیں، مشاعر مقدسہ کی زیارت کے لیے، خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے رخت سفر باندھ رہے ہیں۔ تو ایسے مسلمان خوش نصیب ہیں، قابل مبارکباد ہیں کہ جو اللہ کی اس اہم رکن کی ادائیگی کے لیے سفر کی تیاری کر رہے، سفر میں نکل چکے ہیں۔ میرے بھائی، یہ حج، جیسا کہ میں نے کہا، اللہ کی طرف سے عائد کردہ ایک اہم رکن ہے، ایک فریضہ ہے، جس کو ادا کرنا مسلمان کے لیے ضروری ہے، اور یہ صرف امت مسلمہ پہ نہیں ہے، بلکہ امت مسلمہ سے پہلے ہی یہ اہم رکن کی ادائیگی ہو رہی تھی، اور قیامت تک
یہ عمل، یہ سنت، یہ فریض حج ادا ہوتا رہے گا۔ جب اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے حبیب، پیارے نبی اور خلیل حضرت اسماعیل السلام، حضرت ابراہیم السلام کو حکم دیا کہ وہ خانہ کعبہ کی تعمیر جدید کرے، تعمیر نو کرے، جو خانہ کعبہ مٹ گیا تھا، جب دوبارہ تعمیر کرنے کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اور جب تعمیر ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ابراہیم علیہ السلام کو کہ اے ابراہیم آپ اعلان کر دیں، وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اے ابراہیم آپ لوگوں میں حج کا اعلان کر دیں، یَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، تاکہ آپ کا اعلان سن کر کے، آپ کی صدا سن کے، آپ کی پکار سن کر کے لوگ پیادہ، پیدل اور دبلی پتلی اٹھنیوں پہ سوار ہو کے دور دراز تمام علاقوں سے بیت اللہ کو آئے۔ اور اللہ کی اس حکم کے مطابق جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ آواز لگائی، اعلان کیا، چنانچہ ان کی وہ آواز، ان کی وہ صدا دنیا کے گوشے گوشے تک پہنچی، اور اسی دن سے یہ عمل حج مشروع ہوا، حج مشروع قرار پایا، اور قیامت تک کے لیے یہ اعمال حج باقی رہیں گے، اور امت محمدیہ کے اوپر بھی یہ بطور رکن اسلام کے فرض کیا گیا ہے، اسلام کے ایک اہم رکن کے طور پہ یہ عائد کیا گیا ہے۔ اس لیے جو مسلمان صاحب استطاعت ہیں، جن کے پاس مال ہے، صاحب جائیداد ہیں، اگر وہ حج نہیں کرتا ہے تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ جن کے پاس دولت ہے، استطاعت ہے، کوئی عذر شرعی نہیں ہے، اور پھر وہ حج نہیں کرتا ہے، تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ کوئی پرواہ نہیں کرتا کہ وہ یہودی ہو کے مرتا ہے، یا مشرک ہو کے مرتا ہے، یا عیسائی ہو کے مرتا ہے۔ اتنی بڑی وعید ہے کہ جن کے پاس دولت ہے، جائیداد ہے، صاحب استطاعت جو شخص ہے، اس کے باوجود وہ حج نہیں کرتا ہے، ٹال مٹول کرتا ہے، اور ٹال مٹول کرتے کرتے زندگی سے وہ اس دنیا سے کوچ کر جاتا ہے، تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ کے نبی کی یہ وعید ہے کہ ایسے لوگوں کا انجام کیا ہوگا یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، کوئی یہودی ہو کے مرے گا، نصرانی ہو کے مرے گا، یا کافر ہو کے مرے گا۔ اور ایک حدیث اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ من اراد الحج، جو شخص حج کا ارادہ کرے، نیت کرے کہ ہم حج کریں گے، فلیستعجل، تو جلدی اس نیت کو پوری کر لے، اپنے حج کو پوری کر لے، ٹال مٹول نہ کرے، تاخیر نہ کرے کہ آئندہ سال کریں گے، پھر اگلے سال کریں گے، اس سے پہلے سال کریں گے، وہ حیلہ بہانہ نہ کرے، بلکہ کیا کرے، جو شخص حج کا ارادہ کرتا ہے وہ فوراً حج کر لے۔ فَإِنَّهُ قَدْ يَمْرُضُ الْمَرِيضُ، کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کی بیماری لاحق ہو جاتی ہے، یا کبھی کبھی ان کی سواری گم ہو جاتی ہے، کوئی حادثہ کا شکار ہو جاتا ہے، جو روپے پیسے جمع کر کے رکھا تھا، جو بینک بیلنس تھا، وہ حادثہ کا شکار ہو گیا، یا پھر کیا ہوتا ہے، وَيَذِلُّ الضَّالَّةُ، اور وَتَعْرِضُ الْحَاجَةُ، اور کبھی کبھی ان کو ایسی ضرورت پیش آ جاتی ہے کہ جن کی بنا پر مجبور ہو جاتا ہے، وہ حج نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے جب آدمی کے پاس وقت ہو، صحت ہو، تندرستی ہو، مال ہو، پیسہ ہو، تو بلا تاخیر اسے اس فریضے سے سبکدوش ہونا چاہیے، فوراً اس فریضے کو ادا کرنا چاہیے میرے بھائی، اس میں ٹال مٹول نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہ حج اللہ کے نبی نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ ہے۔ انہوں نے پہلی چیز کیا ہے، کلمہ شہادت کی گواہی دینا، دوسری نماز، 5 وقتہ نماز کو ادا کرنا، تیسری چیز ہے رمضان کا روزہ رکھنا، چوتھا ہے زکوٰۃ ادا کرنا، اور 5واں ہے اسی حج بیت اللہ، خانہ کعبہ کا حج کرنا، بیت اللہ کا حج کرنا۔ یہ اسلام کے 5 اہم رکن ہیں، اور یہ حج کرنا یہ مسلمانوں کے حق میں بہت ہی اہم ہے، اس کے بہت سی فضیلتیں آئی ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے کہ جب آدمی حج کرنے جاتا ہے اور پھر جب حج کر کے واپس آتا ہے تو اس کی حالت کیا ہوتی ہے، اللہ نے فرمایا من حج للہ، جس شخص نے اللہ کے لیے حج کیا، اخلاص کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اور فلم یرفث، دوران حج گناہ کا کام نہیں کیا، بیوی سے جمع نہیں کیا، بےہودہ گوئی نہیں کیا، ولم یفسق،
اللہ کی نافرمانی نہیں کی, اللہ کی معصیت کو انجام نہیں دیا, گناہوں سے بچا رہا, اللہ نبی فرماتے ہیں رجع کیومی ولدتہ امہ, وہ حج سے جب واپس آئے گا اس کی حالت ایسی ہوگی, وہ گناہوں سے اس طریقے سے پاک صاف ہوگا گویا کہ اس کی ماں نے اس کو آج ہی پیدا کیا ہے. جب بچہ پیدا ہوتا ہے جس دن, وہ بچہ بالکل معصوم ہوتا ہے, گناہوں سے پاک صاف ہوتا ہے, اس کے اندر کوئی گناہ نہیں, چھوٹا معصوم بچہ ہوتا ہے. تو اللہ کے نبی نے اس حدیث کے اندر ایسے حاجی لوگوں کی خوشخبری سنائی ہے, بشارت دیا ہے جو حاجی دوران حج صحیح طریقے سے اعمال حج کو ادا کرتے ہیں, انجام دیتے ہیں, اور کوئی برائی نہیں کرتے, کوئی نافرمانی نہیں کرتے, مکمل طور پہ اپنے ایام حج کو اللہ کی عبادت میں لگاتے ہیں اور اخلاص کے ساتھ, خلوص نیت کے ساتھ اعمال حج کو ادا کرتے ہیں, سنت رسول کے مطابق ادا کرتے ہیں, تو اللہ نبی فرماتے ہیں رجع کیومی ولدتہ امہ, وہ حج سے واپس جب آتا ہے تو گناہوں سے اس طریقے سے دھل جاتا ہے, پاک صاف ہو جاتا ہے گویا کہ اس کی ماں نے اس کو آج ہی جمع ہے پیدا کیا ہے. اتنا بڑا ثواب ہے یہ حج کرنے کا, یہ حج کرنے کے میرے بھائی اتنا بڑا ثواب ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے اور آپ کے لیے یہ مقرر کر رکھا ہے. یہی نہیں, جو لوگ حج کرنے جاتے ہیں, خانہ کعبہ پہنچتے ہیں, بیت اللہ پہنچتے ہیں, ان کے بارے میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث ہے. آپ فرماتے ہیں الغازی فی سبیل اللہ والحاج والمعتمر وفد اللہ, کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا اور بیت اللہ کا حج کرنے والا, عمرہ کرنے والا, وفد اللہ, یہ اللہ کے مہمان ہیں, اللہ کے مہمان ہیں. دعاہم فاجابوہ, اور یہ اللہ کے مہمان دوران حج مکہ کے اندر اللہ سے جو بھی دعا کریں گے, اللہ سے جو بھی مانگتے ہیں, جو بھی سوال کرتے ہیں, فاجابو, اللہ ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے, اللہ ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے, ان کی مانگ کو پوری کرتا ہے. وسألوہ فآتاہم, اور یہ لوگ اللہ سے جو کچھ بھی مانگتے ہیں اللہ انہیں عطا کرتا ہے. اتنا بڑا ثواب ہے اس حج کا کہ آدمی جب حج کرنے جاتا ہے اور وہاں پہ حج کے دوران اللہ سے جو بھی مانگتا ہے حلال چیزوں کے بارے میں, جن حلال چیزوں کے بارے میں جو بھی سوال کرتا ہے, اللہ ان تمام چیزوں کو, تمام سوالوں کو, ان کی تمام مانگوں کو پوری کرتا ہے اور ادا کرتا ہے. اور یہی نہیں بلکہ آج ہمارا یہ رجحان ہے کہ حج کرنے جائیں گے, ابھی 3 لاکھ 4 لاکھ روپے خرچ ہو جائے گا, وہ پیسہ بچے گا, بزنس ڈال لیں گے, دکان ڈال لیں گے, مکان بنا لیں گے, زمین لے لیں گے, 2 ایکڑ زمین ہو جائے گی, اور فالتو میں پیسہ لگا, کیا کریں گے حج کے لیے, اتنا پیسہ کیوں خرچ کریں گے؟ میرے بھائی یہ ایسا سوچنا یہ ایمان کی منافی چیز ہے, ایمان کے, اسلام کی منافی چیز ہے. بلکہ حج کرنے سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی فقیری کو, مسلمانوں کی غربت کو, ان کے افلاس کو دور کرتا ہے. حج کرنے سے مال ضائع نہیں ہوتا, بلکہ اللہ تعالیٰ اس حج کے بدولت ان کی مال میں, ان کی عمر میں, ان کی دولت میں, ان کے کاروبار میں ترقی عطا فرماتا ہے. اللہ نبی فرماتے ہیں ادیم الحج والعمرہ, لوگوں ہمیشہ حج عمرہ ادا کرتے رہا کرو, حج عمرہ کو لازم پکڑو. اور فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ, کیونکہ حج کرنا, عمرہ کرنا یہ غربت کو دور کرتا ہے, گناہوں کو مٹاتا ہے. حج کرنے سے غربت دور ہوگی, فقیری دور ہوگی, محتاجی دور ہوگی آپ کی. آپ کا جو پیسہ لگے گا حج کے لیے, سفر حج میں, اللہ تعالیٰ اس سے بڑا چڑھا کے آپ کے کاروبار میں عطا کرے گا, آپ کو ترقی دے گا. اللہ نے فرماتے ہیں کہ یہ حج کرنے سے کیا ہوتا ہے, فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ, یہ حج اور عمرہ یہ غربت کو دور کرتا ہے, گناہوں کو مٹاتا ہے. كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ خَبْثَ الْحَدِيدِ, جس طریقے سے بھٹی کی آگ لوہے کے زنگ کو دور کرتا ہے, جس طریقے لوہے میں زنگ لگ جاتا ہے تو اس کو بھٹی میں دے کر کے اس زنگ کو دور کیا جاتا ہے, ان کو کھڑا کیا بنایا جاتا ہے. اسی طریقے سے حج کرنے سے آدمی کے گناہ دھلتا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ اس کی مال میں, اس کی دولت میں, اس کی عمر میں, اس کے کاروبار میں اللہ تعالیٰ برکت دیتا ہے, اور اس کی مال جائیداد میں اللہ تعالیٰ اضافہ کرتا ہے. تو میرے بھائی حج کرنے سے مال گھٹتا نہیں ہے, اور ہمارا جو تصور ہے کہ حج کرنے جائیں گے ہمارا مال کم ہو جائے گا,
پیسہ ختم ہو جائے گا، پیسے میں کمی آ جائے گی، کھیتی میں کمی آ جائے گی، کاروبار ٹھنڈا ہو جائے گا، تو یہ ہماری سوچ، ہمارا یہ خیال، ہمارا یہ تصور بالکل اسلام کے اور حدیث رسول کے منافی ہے۔ یہی نہیں بلکہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حج کے بارے میں فرمایا کہ حج یہ کیسا عمل ہے اور اس کے کرنے سے کتنا بڑا ثواب ملتا ہے۔ ایک حدیث ہے عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، وہ خود کہتے ہیں جب میں اللہ نبی کے پاس پہنچا اور اللہ نبی سے میں بیعت کرنا چاہا اسلام کے لیے، تو میں نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور پھر میں نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا اور کہا اے اللہ نبی، میری زندگی جو زمانہ جاہلیت میں گزری ہے تو میرے وہ گناہ جو ہوئے ہیں زمانہ جاہلیت میں، وہ گناہ کا کیا معاملہ ہوگا؟ تو اللہ نبی نے فرمایا کہ اے عبداللہ بن عمر، کیا تمہیں پتا نہیں ہے اما علمت ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، کیا تمہیں پتا نہیں ہے کہ اسلام لانے سے اسلام سے پہلے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے، وان الہجرت تہدم ما کان قبلہا، اور ایسے ہجرت کرنے سے ہجرت سے پہلے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے، وان الحج یہدم ما کان قبلہ، اور حج کرنے سے بھی، حج ایسا عمل ہے جب آدمی حج کر لیتا ہے تو حج سے پہلے جتنے گناہ ان کے ہوتے ہیں چاہے صغیرہ ہو چاہے کبیرہ ہو، اللہ تعالیٰ ان کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو یہ حج ایسا عمل ہے جب آدمی حج کر لیتا ہے تو اس حج کے بدولت میں انسانوں کے تمام گناہوں کو، چاہے وہ چھوٹے گناہ ہوں بڑے گناہ ہوں، کبیرہ ہو صغیرہ ہو، تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ میرے بھائی یہ حج بہت ہی معزز اور بہت ہی بہترین عمل ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، حج مبرور ایسا عمل ہے، ایسا حج ہے کہ اس کا بدلہ صرف جنت ہے، اس کا بدلہ صرف کیا ہے؟ جنت ہے۔ جس نے حج مبرور کر لیا تو اللہ تعالیٰ اس کے جنت لکھ دیا۔ اور حج مبرور کیا ہے؟ حج مبرور کہا جاتا ہے حج مقبول کا ایسا حج جس حج کو اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا ہے، جس حج کو اللہ نے شرف قبولیت بخش دیا ہے۔ اور حج مبرور کے بارے میں علماء نے کہا ہے کہ جس حج کو کرنے کے دوران حاجی کوئی گناہ نہ کیا ہو، اللہ کی نافرمانی نہ کی ہو، اللہ کی معصیت کو انجام نہ دیا ہو اور سنت رسول کے مطابق حج کو ادا کیا ہو، ایسا حج ہے، ایسے حج کو حج مبرور کہا جاتا ہے۔ اور ایسے حج کی علامت اور نشانی یہ ہے کہ جب حاجی واپس آتا ہے تو اس کی زندگی میں ایک نمایاں تبدیلی آ جاتی ہے، وہ برائی سے بچتا ہے، نیکی کے خوگر بن جاتا ہے، نیکی کے عادی بن جاتا ہے اور نیکی جذبہ اس کے اندر بڑھ جاتا ہے، اضافہ ہو جاتا ہے، تو سمجھ لو وہ حج مبرور سے سرفراز ہو چکا ہے۔ ایسا حاجی جو مکہ سے واپس آیا اور ان کی زندگی میں بالکل تبدیلی آ گئی، نیکیوں کا دلدادہ ہو گیا، نماز کا پابند ہو گیا، خیر و صدقات کا پابند ہو گیا اور نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینے لگا، برائی سے بچنے لگا، معصیت سے بچنے لگا، حقوق العباد کو ادا کرنے لگا، حقوق اللہ کو مکمل طور پہ اس کی پاسداری کرنے لگا، تو سمجھ لو کہ ایسے حاجی کا حج قبول ہو چکا ہے اور ایسے حج کو حج مبرور کہا جاتا ہے، ایسے حج کو حج مبرور کہا جاتا ہے۔ اور اللہ نبی نے فرمایا والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، کہ جس حاجی کا حج مبرور ہو گیا، حج مقبول ہو گیا، تو اس کا بدلہ صرف اور صرف کیا؟ جنت ہے۔ اتنی بڑی خوشخبری ہے ایسے حاجیوں کے لیے جو حج مبرور سے سرفراز ہوتے ہیں، جن کے حج کو اللہ قبول کرتا ہے۔ اور کیونکہ بہت سے لوگ حج کرنے جاتے ہیں لیکن اس کا حج قبول نہیں ہوتا ہے۔ ایک تو سفر کی صعوبت کو برداشت کرتے ہیں، ان کا مال بھی ضائع ہوا، وقت بھی لگا، پریشانی اٹھائی، سفر کی پریشانی کو برداشت کیا، تمام طرح کی باتوں کو برداشت کیا، لیکن اس کے باوجود وہ ناکام ہو کے واپس ہوتے ہیں، خائب وہ کیا ہے اور ناکام نامراد ہو کے واپس ہوتے ہیں، ان کا حج بھی قبول نہیں ہوتا ہے، کیونکہ حج کے لیے جو شرائط ہیں ان شرائط کو پوری نہیں کرتا ہے، ان شرائط کو پوری نہیں کرتا ہے۔ حج کے لیے پہلی شرط یہ کہ آدمی جب جائے تو بالکل، چونکہ ایک اہم عبادت ہے، یہ ایسی عبادت ہے جو روحانی بھی ہے، مالی بھی ہے، بدنی بھی ہے۔ عبادت کے اندر ایک یہ نمایاں عبادت حج ہے جس کے اندر بدنی عبادت بھی ہے، مال بھی لگتا ہے، اس کا تعلق روح سے بھی ہے۔ تو میرے بھائی جب آدمی حج کرنے جائے تو سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ وہ اخلاص اس کے اندر ہونا چاہیے۔ حج صرف اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے کرے، دکھاوے کے لیے نہیں۔
ویڈیو میں آنے کے لیے نہیں، فوٹو کھنچانے کے لیے نہیں، ریاکاری کے لیے نہیں، ریا نمود کے لیے نہیں، شہرت کے لیے نہ کرے حج، بلکہ صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرے۔ کیونکہ بہت سے لوگ حج کرنے جاتے ہیں اور حج کرنے سے پہلے طرح طرح کے اشتہارات، فوٹو اخباروں میں، چینلوں پہ، ایک موبائل کا زمانہ ہے، موبائلوں کے اندر ڈال دیتے ہیں فلاں صاحب حج کرنے جا رہے ہیں، فلاں صاحب حج کرنے جا رہے ہیں، اور پارٹی کا دور چلتا ہے، دعوتوں کا دور چلتا ہے۔ تو میرے بھائی حج یہ بہت اہم عبادت ہے، کوئی بھی عبادت ہو اس کے اندر اخلاص ضروری ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو حکم دیا ہے کہ کوئی بھی کام کریں، کوئی بھی عبادت کرے، چھوٹی عبادت ہو بڑی عبادت ہو، اس کے اندر اخلاص کا ہونا ضروری ہے۔ بغیر اخلاص کے اللہ تعالیٰ کوئی عمل قبول نہیں کرے گا، چاہے اس عمل کے اندر آپ کروڑوں روپے خرچ کر دیں، اللہ اس کو قبول کرنے والا نہیں ہے۔ تو پہلی شرط ہے عبادت کے اندر اخلاص کا ہونا، خلوص نیت کا ہونا۔ حج کرنے آدمی جب جائے تو بالکل اللہ کیا دل میں ارادہ ہو کہ رب ہمارا راضی ہو جائے، اللہ ہمارا راضی ہو جائے، اس حج کے ذریعے اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، یہ پہلی شرط ہے، تب آپ کا حج قبول ہوگا۔ اور دوسری شرط ہے کہ حج کے لیے جو مال استعمال کر رہا ہے، حج میں جو مال خرچ کر رہا ہے، وہ مال حلال مال ہو، پاک مال ہو، پاک مال ہو، کیونکہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اللہ پاک ہے اور پاکیزہ مال کو ہی قبول کرتا ہے۔ اور خود اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے نبیوں کی جماعت، اے انبیاء کرام، اے رسولوں کی جماعت، تم لوگ پاک روزی کھاؤ پھر نیک عمل کرو۔ تو نیک عمل کی قبولیت کے لیے پہلی شرط ہے روزی کا پاک ہونا۔ تو حج ایک بڑا عمل ہے، بڑی عبادت ہے، اس کے اندر ایک بڑی رقم خرچ ہوتا ہے۔ تو پہلی شرط یہ ہے کہ وہ روزی کیا ہو، مال کیا ہو، جو صرفہ آپ کا لگ رہا ہے وہ حلال روزی ہو، حلال پیسہ ہو، کسی کا حق دبا کر کے، بیٹی کا حق مار کر کے، بہن کا حق مار کر کے، بھائی کا حق مار کر کے، کسی کی دکان پہ قبضہ کر کے، کسی کی زمین پہ قبضہ کر کے، مال قبضہ کر کے، ایسے پیسے لے کے جانے سے آپ کا حج قبول ہونے والا نہیں ہے۔ تو حج کے لیے پاک مال کا ہونا ضروری ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کا بال بکھرا ہوا ہے، گندا بال ہے، چہرہ غبار آلود ہے، اور آ کے اللہ کے دربار میں دعا کرتا ہے یا اللہ میری دعا قبول کر، میری دعا قبول کر۔ اس کی دعا قبول کہاں سے ہوگی؟ اس کا کھانا بھی حرام، اس کا پہننا بھی حرام، اس کے اندر جو غذا ہے وہ سب کے سب حرام ہے، اور حرام روزی کے ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ کوئی عبادت قبول نہیں کرتا میرے بھائی۔ تو حج کے لیے پیسہ کا حلال ہونا ضروری ہے۔ جب حج کرنے جائے تو حلال پیسہ کے ساتھ جائیں، کسی کا حق دبا کے نہ جائیں۔ جس کا بھی جو حق ہے، بہن کا ہو، بیٹی کا ہو، بھائی کا ہو، باپ کا ہو، کسی کی بھی حق ہے، بندے کا حق ہے، اس حق کو آپ ادا کر کے جائیں، تب آپ کا حج کیا ہوگا؟ حج مبرور ہوگا اور حج قبول ہوگا۔ اور سود کے پیسے سے، حرام کے پیسے سے، ڈکیتی کے پیسے سے، چوری کے پیسے سے، بے ایمانی کے پیسے سے، رشوت کے پیسے سے، اور ایسے پیسے کرنے سے آپ زندگی 72 حج کر لیں، آپ کا کوئی یہ حج آپ کے لیے منافع دینے والا نہیں ہے میرے بھائی۔ تو دوسری شرط کیا ہے؟ حج کے لیے پاک مال ہو، پاک مال ہو۔ تو یہ حج بہت اہم عبادت ہے، اس کے لیے اخلاص ہونا ضروری ہے، مال کا پاک ہونا ضروری ہے، اور تیسری اہم چیز ہے کہ آپ بندے کا حق ادا کر کے جائیں۔ آپ کے اوپر کسی کا حق ہے، کسی کا مال ہے، تو آپ اس مال کو ادا کر کے تب حج کرنے جائیں۔ کسی کا حق مار کر کے جائیں گے تو آپ کا حج قبول ہونے والا نہیں ہے میرے بھائی۔ تو میرے بھائی حج اللہ تعالیٰ کی طرف سے عائد کردہ ایک بڑا رکن ہے، جس کو ادا کرنا صاحب استطاعت مسلمان پہ واجب اور فرض ہے، اور جو ادا نہیں کرے گا اس سے حالت میں مر جائے گا۔ تو اللہ نبی کی حدیث کی وہ کیسے مرے، یہودی ہو کے مرتا ہے، عیسائی ہو کے مرتا ہے، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے، اتنی بڑی وعید ہے۔ تو اللہ نے جس کو مال دیا ہے، جائیداد دیا ہے، فراوانی دی ہے، ایسے مسلمان کو چاہیے کہ پہلی فرصت میں حج کر لیں۔ اور ہمارے ہندوستان کے اندر ایک عجب رجحان ہے کہ جب بوڑھے ہو جائیں گے، کمزور ہو جائیں گے، تب حج کرنے جائیں گے۔ نہیں بھائی، حج کے ایام آدمی جوانی کے اندر جو عبادت کی جاتی ہے وہ اللہ کو سب سے زیادہ پیاری ہوتی ہے۔ جوانی کی عبادت، کوئی عبادت ہو، نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، نوافل ہو، ذکر اذکار ہو، حج ہو، یہ جوانی کی جو عبادت ہوتی ہے وہ اللہ کو بہت پیاری ہوتی ہے، کیونکہ جب آدمی جوان ہوتا ہے وہ ہر کام کو اچھے طریقے سے کر سکتا ہے۔ اور بہت سے بوڑھے چلے جاتے ہیں، نہ وہ دوڑ سکتے ہیں، نہ وہ عبادت کر سکتے ہیں، نہ کہیں بیٹھ سکتے ہیں، نہ کچھ کر سکتے ہیں، تو ان کا صرف جانا اور آنا ہو جاتا ہے، اور حج قبول ہوتا نہیں ہوتا ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ اس لیے آدمی پہلی فرصت میں اس فریضہ کو انجام دے، تاکہ کل قیامت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے ان کا مواخذہ نہ ہو، اللہ ان کا مواخذہ نہ کر سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمام مسلمانوں کو
اپنے حکم کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں نماز کے ساتھ، روزے کے ساتھ، زکوٰۃ کے ساتھ حج کی ادائیگی کا اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جو صاحب استطاعت مسلمان ہے انہیں توفیق دے کہ وہ حج ادا کر سکیں۔ اللہ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن و حدیث پر عمل کرنے توفیق عطا فرمائے۔ Oh